صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کا کلام معرفت اور عظمت اہل بیت کا بیان، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں۔ ہمارے مزاج میں، ہماری فطرت میں اللہ نے کمال طلبی کو رکھا ہے۔ ہم کمال کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہم کمال کے پرستار ہیں۔ کبھی کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کا دل کرتا ہے، کبھی کمال کی صورت سخاوت ہے تو سخیوں سے تعلقات بنانے کا دل کرتا ہے، کبھی کمال شجاعت ہے تو بہادروں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی کمال کی تصویر حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پر مجمع لگ جاتا ہے، کبھی کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی ہوتی ہے، کبھی کمال منصب ہے تو صاحبان منصب سے دوستی بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھ دیے۔ علم یہاں پر، کمال پر۔ میرا بچوں، آپ سے اسکول کالجوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں جو وہاں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم اسی دلیل کی بنیاد پر مولا کی افضلیت کے قائل ہیں جس دلیل کی بنیاد پر فرشتوں پر آدم افضل قرار پائے۔ صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ فرشتوں پر حضرت آدم علم کی بنیاد پر افضل قرار پائے۔ فرشتوں سے زیادہ علم حضرت آدم کے پاس تھا تو مسجود ملائکہ قرار پائے۔ جو دلیل قرآن میں اللہ نے قائم کی ہے وہ اگر ممبر حسینی سے بیان نہ ہو تو یہ امام بارگاہ کہاں؟ اس جگہ پر دفاع عقائد اسلامیہ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ میرا مجمع محترم سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، میں وہ پھر مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا اگر میں کسی سنی کو علی سے جوڑ نہ دوں، یعنی جو اس کی اب تک محبت ہے اس میں اضافہ نہ ہو تو پھر میرے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو سب سے بڑی، سب سے پہلی دلیل افضلیت امیر المومنین بعد از مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے بعد ہماری ترتیب ہے اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم جب نزولی ترتیب میں آتے ہیں تو اللہ، میں سمجھنے کے لیے اشارہ کر گیا ورنہ مولا علی نے روکا ہے اللہ کے لیے اشارہ نہ کرو، اس لیے کہ اشارے میں جو آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں رہتا۔ تو لا حد ولا ضد ولا ند، مولا علی کے الفاظ۔ اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ جی، جس ممدوح کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں، حضرت نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، شاگرد ہیں حضرت ابو حنیفہ امام صادق کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے ایک جلدی میں جملہ کہہ دیا، شاید بچے متوجہ نہیں ہوئے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال کی عمر کے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو بے ساختہ کہا 2 سال کا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی حضور عمر تو خاصی لگتی ہے، آپ فرما رہے ہیں میں 2 سال کا ہوں۔ تو فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ نہ ہوں تو میں ہوں ہی نہیں۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ پاکستان میں بر صغیر میں احناف، سنی ہمارے بھائی احناف زیادہ رہتے ہیں، حنفیوں کا علاقہ ہے یہ، حنفی برادری زیادہ ہے بر صغیر کے اندر۔ تو فرمایا میرے مولا نے کہ گفتگو بڑی حسین ہے جو میں ترک کر رہا ہوں، یعنی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر من کل شے، جواب دیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے سے اکبر ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ امام نے فرمایا معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے شے کو اللہ کے سامنے کچھ مانا ہے اور اشیاء کا مقایسہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر من کل شے، وہ گویا اللہ کی معرفت سے خالی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من کل شے نہیں ہے، اللہ اکبر من ان یوصف، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو اللہ کے لیے کہی جائے اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات مل کر ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم سب سے پہلا عنوان فضیلت ہے اور میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ اگر اس میں بہت دیر تک رکوں تو حق ہے کہ اسی بات پر رکا جائے کہ ہر اعتبار سے علی بن ابی طالب بعد از خدا و نبی، اللہ کا دیا ہوا علی کو علم، نبی کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی عالم ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا یہ ممکن ہے کوئی بچہ جوان، کوئی میرا بھائی کہے کہ صاحب یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل اس کی کئی زاویوں سے ہے، کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو جو جس کو بڑا مانتا ہے اس کا نام مجھے بتا دے تو میں اس کا قول سنا دوں کہ کس نے مولا علی کے لیے کیا کہا۔ تو مولا کے علم کا اقرار، مولا کے علم کی عظمت کا اقرار، مولا علی کے آگے عاجزی کا اظہار۔ جی ترتیب میں نبی مکرم کے علاوہ نبی تو علی کے بھی استاد ہیں نا، بلکہ فرمایا علمنی رسول اللہ دقا زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ عجیب تعبیر ہے مولا علی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا۔ اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، وہ 4 چیزیں کھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، لیتی کچھ اور ہے، دیتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ رسول اللہ جو اللہ سے علم لیتے تھے وہ علی کو دیتے تھے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوگی مولا علی کی علم کی، اور بات جائے گی نہج البلاغہ کے بیان تک، علی مولا کے قادر الکلام ہونے تک۔ کوئی ایک ایسا موضوع جو علی سے پوچھا گیا ہو، ایک دفعہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کسی سوال پر کہیں گے کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا، 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا ہے۔ ہاں مولا نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا۔
تو کسی ایک نے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ کا علم کیا نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو عزیزو، خاص طور پر امت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں، جب علی مولا سے کسی نے نبی کا مقایسہ کیا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو علی مولا کی پیشانی پر بل آ گئے، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ جو علی خود کو نبی کے برابر نہ کہتا ہو، وہ ملا کو نبی جیسا کیسے مانے؟ بھائی توجہ چاہوں گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ان میں کوئی نبی رسول امام معصوم تو نہیں ہے نا؟ سب غیر معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں جنہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع، باہر اندر اوپر نیچے، یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ نے یہ ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ انتہائی اہم دستاویزات پہ دستخط کے بعد آپ انگوٹھا بھی لگاتے ہیں۔ رجسٹرارڈ لوگ بیٹھے ہوں گے، رجسٹری والے اداروں کے لوگ، جی خوب پکڑ پکڑ کے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ بھائی دستخط کر دیا، آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ جی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کرنے آتے ہیں، سائن کرنے آتے ہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ آئے یا نہ آئے میں بتا رہا ہوں، دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا، تو سب کا انگوٹھا دوسرے سے مختلف ہے۔ جب ہمارے انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہیں تو ذہن ایک جیسا کیسے، کردار ایک جیسا کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ عجیب داستان ہے اور نامعقول بات ہے اور انتہائی غیر منطقی گفتگو ہے، مگر کیا کریں کہ گلی کوچوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، کلاسوں میں اور کالج یونیورسٹیز میں قدم قدم پر ایک بات سننے کو ملتی ہے، جس کو اگر اس ممبر سے بیان نہ کروں، ان بچوں کے لیے بیان نہ کروں، پرانی بات ہو گئی ہے صاحب، کب تک یہ بحثیں کریں گے؟ جی ہماری طرف سے تو آپ کو بات پرانی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہمارا مخالف، علمی مخالف جو بات کرتا ہے، اس کی طرف سے آپ کو بات پرانی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ممبر سے خیبر و خندق بیان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن میں وہ قصے موجود ہیں بیان ہوں گے۔ یہ تو میری نتیجہ گیری اور فہم اور فراست ہے اور دقت ہے اور علمی کیفیت ہے کہ ہر مرتبہ نیا پہلو، نیا زاویہ، ایک نیا عنوان اس کے اندر سے نکالنے کی خطیب کو اور ذاکر کو کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بیان نہیں ہوگا، بیان بار بار ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ۔ لہٰذا فضائل اہل بیت اللہ کی نعمتیں ہیں، اہل بیت پر اللہ کی نعمتیں، امت پہ اللہ کی نعمتیں۔ تو بات روشن ہے، بات آگے بڑھے۔ یہ جو کہ صاحب نہیں، وہ ہم جیسے ہیں اور انتقال ہو گیا اور قبر میں وہ بہت احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ کہہ کے کہ زندگی میں تو ان کو وسیلہ بنانا جائز تھا، مگر رحلت کے بعد انہیں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اب وہ انتقال کر گئے ہیں، قبر میں ہیں، اب وہ سن ہی نہیں رہے، وہ اب جان ہی نہیں رہے۔ تو اب ایسے لوگوں سے دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ کیا کروں کہ دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے دونوں طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ وہ جو دوسرا والا جو خاص علمی اور گہرائی والی گفتگو ہے، اسے بھی سننے کے لیے مجلس ہے نا، یہ کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مدرسے کی یا اسکول کی کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مجلس اعزا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ تو ہر مزاج کے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہے جی، اور وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ میرا سنی بھائی بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی تشریف فرمائے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا نظام تعلیم کہاں ہوگا کہ ہم حسینی مدرسے کی کلاس میں آ کے بیٹھیں، جوتیاں اتار کے آئیں۔ کوئی جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں آتا ہے؟ ہم جوتیاں باہر اتار کر آتے ہیں۔ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے۔
ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر جائے گا کوئی بیٹھے گا 4 کروڑ کی گاڑی میں, کوئی جائے گا 25 کروڑ کے بنگلے میں, لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے گا سب حسین کے فقیر ہیں. اس سے بہتر نظام تربیت نہیں ہے, اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے. جہاں ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہو, جہاں ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہو. فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا, اس کی فیکٹری میں 6000 مزدور کام کرتے ہیں. اسی کی فیکٹری کا ایک مزدور کودتا پھاندتا مجلس میں اسی کے آگے آ کے بیٹھ گیا, اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی. جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا. سوچنے لگا کہ ڈانٹے, ناراضگی کا اظہار کرے, پیچھے ہٹائے, پیچھے بھگائے. فوراً امام حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے, یہ اس وقت میرے دربار میں بیٹھا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. میں بہت ہی عاجزانہ, بہت ہی عارضانہ, بہت ہی طالب علمانہ بات کر رہا ہوں کہ مجلس میں ہمیں جتنا ہم یہ جب سے پیسہ غیر منطقی انداز سے بڑھنا شروع ہوا ہے نا, کیونکہ آیت اللہ خمینی کا ایک بڑا اچھا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مادی نعمت 3 روحانی نعمتوں سے ٹکراتی ہے. ایک مادی نعمت آ جائے گی اگر, تو 3 روحانی نعمتیں فرار کریں گی. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو میں اس کو اپنے لیے استعمال بھی کروں اور اس سے اپنی آسائشوں کی طرف اسے لے جاؤں اور اپنی راحتوں کو بڑھا دوں کہ مجھے پھر عبادتوں کا مزہ آنا بند ہو جائے. جی, جب مجھے مسلسل وہ عادت رہے گی تو پھر میں کھردری زمین کے اوپر اور بغیر فرش کے زمین کے اوپر نہیں بیٹھوں گا. جی, پھر مجھے برابر والے سے کوئی شاید خوشبو بدبو بھی آ رہی ہوگی, پھر مجھے آگے پیچھے چلنے والوں سے کچھ اکتاہٹ بھی ہو رہی ہوگی. لیکن جب میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا کہ نہیں, یہ اللہ کے فقیروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہمیں فقیر بننے کا سلیقہ سکھایا ہے. جی, مولا حسین فرما رہے ہیں نا, ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. جی, یہ تو میر انیس نے امام حسین کی مناجات کے 2 مصروں میں ترجمہ کیا ہے. ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین, کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یہ عاجزی دیکھیے. فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک, میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا. وایتمت العیال علیک اراک, اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. مناجات کے جملے دیکھیے, عاجزی امام کی, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا امام کا. تو ہم بھی اس دسترخوان پہ حسین نے کیوں, ہمیں حسین تو نام ہی, مولا حسین کا نام ہی ایسا ہے جو جذب کرتا ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے. جی, امام حسین کی عزاداری شیعوں کی تو ملکیت ہے نہیں. جی, شیعہ تو عزاداری کے نوکر ہیں, اور میرا یہ جملہ پرانا ہے کہ نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو جو بھی آ جائے مجلس میں وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہا ہوں. سب سے بڑی فضیلت علم ہے, اور علم کے باب میں جو جسے بڑا مانتا ہے وہ اس کا تذکرہ کرے. تو الحمدللہ یہ طالب علم آپ کو اس کا قول, اس کا حوالہ دینے کو تیار ہوں کہ کس نے کیا کب کیا کہا. دور ہے دوسری خلافت کا. ایک بچے کا مقدمہ عدالت میں گیا, قاضی نے عدالت میں فیصلہ سنا دیا. وہ بچہ کیونکہ یتیم تھا تو روتا پیٹتا علی کے پاس آ گیا, اور علی کے پاس اگر کوئی فریاد لائے اور علی جواب نہ دے تو علی کہاں. مولا نے ایک مرتبہ اس کی فریاد سنی, اس نے کہا جی میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے, عدالت نے فیصلہ دیا ہے. حضرت نے فرمایا قصہ کیا ہے؟ کہا قصہ یہ ہے کہ میرے والد رحلت فرما رہے تھے اور میں کم سن تھا. میرے والد نے ایک بہت بڑی جائیداد, بہت بڑی میراث میرے چچا کے حوالے کی, اور یہ کہہ کر میرے چچا کو دے دی کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا. اب میرے چچا نے 90% مال اپنے پاس رکھ لیا, 10% مجھے دے دیا ہے.
میں شکایت لے کے عدالت میں گیا تھا، قاضی نے فیصلہ دیا ہے چچا کے حق میں اور میرے خلاف۔ حضرت نے جا کر حضرت نے روز رابطہ کیا کہ جی مجھے قاضی سے بات کرنی ہے، حاکم وقت بھی ہیں اور قاضی دورہ بھی ہیں، مولا کے ساتھ وہ یتیم بچہ جو جوان ہو گیا ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ حضرت نے قاضی سے کہا کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجلس میں اس وقت کتنے وکلا بیٹھے ہیں، کتنے ججز بیٹھے ہیں۔ یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے بانی علی ہیں۔ ججز اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، یہ علی نے فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت نے فرمایا نظر ثانی کریں، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ اس کے باپ نے تو وصیت یہ کی تھی کہ جو تم چاہو اپنے بھتیجے کو، میرے بیٹے کو دے دینا، تو میں نے یہ 10% دے دیا۔ مثلا اگر 2000 ایکڑ زمین تھی تو مثلا 50 ایکڑ دے دی اور باقی خود رکھ لی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جو یہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے وہ یہ دے دے بھتیجے کو، اور جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا وہ یہ خود رکھ لے۔ تو بے ساختہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب دیکھیں جوان تو نعرہ لگا نہیں رہے اور بزرگ کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کر لیا؟ مولا علی کا علم اور مولا علی کے علم کے بارے میں بات بہت روشن ہے۔ پہلی فضیلت۔ دوسرا عنوان فضیلت ہے شجاعت، بہادری۔ موٹے بازوؤں کا ہونا، لمبے قد کا ہونا انسان کو بہادر نہیں بناتا۔ تھوڑی سی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر اس سے ڈریے گا مت، اور کسی کو نحیف اور ناتوان دیکھ کر اس سے الجھیے گا مت، اس لیے کہ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے نا، وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ میر صاحب یہ تو جیسے سن رہے ہیں تو 2 گھنٹے کی تو مجلس ہوگی، کیونکہ ہر بات پر ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار ہے۔ مجھ سے تو نہیں ہے، مولا علی سے محبت کا اظہار ہے۔ دوسرا عنوان شجاعت۔ شجاعت جنگیں تلوار کی کاٹ پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں بازوؤں کے زور پر نہیں لڑی جاتی۔ جنگوں کا جیتنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اعصاب مضبوط ہو۔ بظاہر بہت لمبا چوڑا، فربا، طاقتور نظر آ رہا ہے، مگر میدان میں جا کر اگر وہ بھاگتا ہوا نظر آئے تو کیا فائدہ ایسی طاقت کا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا بدن اگر مضبوط ہو تو اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوں۔ اعصاب کا مضبوط انسان جنگوں کو جیتتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جن کی اکثریت ہے مجلس میں۔ اعصاب کو مضبوط بنانے کے بہت سارے فارمولے ہیں، بہت سارے نسخے ہیں، مگر ایک نسخہ آج دے دیتا ہوں۔ اعصاب اگر اپنے مضبوط بنانے ہیں، جس کی بنیاد پر تم مارکوں کو سر کرو گے، میدانوں کو سر کرو گے، وہ میدان کوئی سا بھی میدان ہو، اعصاب کو مضبوط بنانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی چیز کر کے دکھاؤ۔ یہ میرا بنایا ہوا فارمولہ نہیں ہے، مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ علی مولا کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ جس چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے وہ کام، وہ فعل انجام دے کر دکھاؤ، تمہارا خوف نکل جائے گا۔ اور جب خوف نکل جائے گا تو پھر انسان اس سے زیادہ اور کیا طاقت پائے گا کہ جس کے اندر کوئی خوف ہی نہ ہو۔ جنگ صفین میں
شام سے جو لشکر آیا ہوا تھا ان کی صفیں لگ گئیں، تو مولا نے اپنی صفیں درست کی اور فرمایا کہ صفیں درست کرو، تو خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا کہ جو سامنے لشکر آیا کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ عجیب حسین جملہ ہے مولا کا، فرمایا جو سامنے دشمن آیا کھڑا ہے، یہ جو سامنے لشکر آیا کھڑا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تو حضرت کے ایک چاہنے والے نے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کر تاکہ اونچا ہو جائے اور علی مولا سے بات کر سکے، آواز دے کر کہنے لگا اگر یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تو یہ تو ہمیں مارنے آیا ہے، یہ ہمیں مارنے کی خواہش رکھتا ہے، تو یہ ہمارا دشمن کیسے نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اپنے اندر سے خوف نکال دو تو پھر کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں ہے، کسی کی مجال ہے جو تم سے دشمنی کرے۔ یہ سارے دیے ہوئے نسخے علی مولا کے ہیں۔ کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، زیادہ لوہا پہنے ہوئے کو؟ مولا علی سے پوچھ رہا ہے ایک مولا کا چاہنے والا، جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی ایسا جملہ ہے کہ جس پر میں تو جب بھی اس کو سوچتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میرا تو آدھا پاؤ خون بڑھ جاتا ہے، میری تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، میں لطف لوں گا تو وہ لطف منتقل ہوگا۔ مولا سے پوچھا کہ آپ میدان میں اتر کے پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اعصاب کی مضبوطی، اس سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ جی بہت دیر میرا پسندیدہ مضمون، بہت دیر مجھے کیونکہ آگے بڑھنا ہے، منزلیں لینی ہیں مجلس کے خطاب میں، بیان میں، جی بہت دیر شجاعت مولا علی پر بات کی جائے۔ میں اپنے عزیزوں سے بھی اور ان سے بھی کہ جو اس باب فضیلت میں کچھ ان من کا شکار ہیں، اگر مگر کا شکار ہیں، اور کچھ مثالیں بھی ان کے ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو میں ان کو ایک جملہ کہوں کہ علی مولا کا شجاعت کا عنوان اتنا روشن ہے کہ علی اس واحد مجاہد کو کہتے ہیں جو کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ بھائی میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، کسی کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کسی میدان کے اندر پشت دکھا کر نہیں گئے۔ اب آپ کی سماعتیں اچھی ہیں تو مجھے بھی قول یاد آ رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، 1 2 4 5 نہیں، اگر ساری دنیا کا عرب مجھے مارنے کے لیے آ جائے لما واللہ تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا۔ میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اکبر۔ نہ زرہ پہنتے تھے مولا میدان میں، نہ سر پہ خود رکھتے تھے مولا علی میدان میں جاتے ہوئے، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، نہ مولا زرہ پہنتے تھے، سواری بھی وہ لیتے تھے جو جسے زیادہ دوڑنا نہیں آتا، ناغر ناتوان جسے دیکھ کر لوگ رحم کھا رہے ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے میں میدان میں پہنچنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں، واپس آنے کے لیے نہیں کرتا۔ کیا انداز ہے مولا کی شجاعت کا، اللہ اکبر۔ بیٹھ رہے ہیں جس سواری پر وہ گھوڑی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے، بیٹھ چکے تھے علی اسے دوڑانے کے لیے، اسے میدان میں لے جانے کے لیے، کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں۔ خاندان کے بزرگوں کو کیا گلا جب معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں جو ائمہ کا حساب لگاتے ہوں۔ یاد رکھو میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کی کچھ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، ان کمزوریوں میں ایک کمزوری ہے اپنی حدوں کو نہ پہچاننا۔
آپ کی، میری، ان کی ہر شخص کی ایک حد ہے. بس وہ جب اپنی حد کو پہچان لینا کہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، تو یاد رہے کہ جو حد کو پہچانتا ہے نا، سرکار نے دیکھا کہ جبریل پیچھے روکے رہ گئے. کہا جبریل آگے آؤ، معراج پہ جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ، قاب قوسین و ادنیٰ پہ. حضرت نے مڑ کے دیکھا جبریل آگے نہیں آ رہے. آگے آؤ. کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی، یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے. الذی ودعنی اللہ، جسے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو نا، ہم اسے علیہ السلام بھی بولتے ہیں. جبریل امین کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں. یہ سفینۃ البحار میں علامہ شیخ محدث عباس قومی نے یہ روایت لکھی ہے. بحار الانوار کی جو مستدرک ہے سفینۃ البحار، اس کے اندر یہ روایت. حضرت بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، فرمان لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اب یہ شجاعت علی کا بھی مثال ہے اور علم علی کی بھی مثال ہے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں. حضرت نے فرمایا ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش، کوئی جواب ہی نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا چل وہ بتا دے کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. جواب ہی نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کی بات کر رہا تھا، چل یہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. کوئی جواب ہی نہیں. حضرت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ. کوئی جواب ہی نہیں. حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، سامنے کی چیز نہیں بتا رہا. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 9 نہیں شہید ہوں گے، ان کے 9 بچیں گے نہیں. ماشاءاللہ. بھائی ٹائیوں والے اور پینٹ کوٹ والے اگر نعرہ لگائیں گے نا، اس وقت ہماری قوم کی حالت اچھی ہو جائے گی. یہ ہم نے نعرہ لگانے کے لیے مجھ جیسے ملنگوں کو ہی چھوڑ دیا ہے. جی ڈاکٹر کوئی نعرہ لگائے نا، کوئی جنرل صاحب نعرہ لگائے نا، تو پھر دیکھیے مولا علی اس کی کیا مدد کرتے ہیں. 3 لوگوں کو تو ویسے یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل کا کیا کام علی سے. بھائی مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد میں، کربلا میں، نجف میں، قم میں، ائمہ کے مزارات پر لاکھوں شیعوں کے درمیان 8 10 20 50 کہیں ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے یہاں کے سیاستدان، پولیٹیشنز، زمیندار، پیسے والے، فیکٹریوں کے مالکان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتا ہوں. لبیک یا حسین. بات شجاعت کی کر رہا تھا، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. یعنی کیسے ممکن ہے مولا علی کی شجاعت کی بات ہو اور مولائیوں میں شجاعت نہ آئے. 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ اگر بیٹھ کے آؤں گا نا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. جو 80 سال سے حسین حسین کر رہا ہے اس کے کردار میں حسینیت کیسے نہیں ہوگی.
ان مجلسوں کا بڑا روشن نتیجہ ہے، اور الحمدللہ ہم وہ نتیجہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے جی، سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے۔ چپتے ہوئے جملے، تعصب آمیز باتیں، تکفیری لوگوں کی باتیں جی جلنے بھننے دیجئے۔ ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم پیار کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں نفرت پھیلانے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ ہم تو اہل بیت کے دشمنوں پر بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اشارے میں کرتے ہیں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے جی۔ اور ہاں، ہم اگر اہل بیت کی بات ہم کھل کر کریں گے اور روشن کریں گے۔ تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی؟ اچھا میں مجھے آتی نہیں وہ مجھے آتا نہیں ہے، وہ جو میرے پیارے عزیز ذاکرین ذرا جملے بولتے ہیں نا کہ ملتان کا تاریخی نعرہ کون لگائے گا، تو وہ مجھے آتا نہیں ہے بولنا، بول دیا بس جیسے تیسے مل کے۔ ماشاءاللہ مولا علی آپ سے راضی، ماشاءاللہ۔ زندہ باد۔ بات آگے بڑھے۔ دوسرا عنوان فضیلت شجاعت ہے، اور اس میں پھر مجھے مولا کا ایک فرمان، مولا فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے، تو فرمانے لگے مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ کیا کریم مولا ہے، کرامت دیکھیں علی مولا کی۔ فرماتے ہیں جب میرا دشمن میرے ایک دم سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے، اس لیے کہ وہ گھبرا کر اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے، پھر میں اسے موقع دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے، اور جب وہ پیٹ موڑ کے جاتا ہے تو علی پیچھے جانے والوں کے پیچھے جاتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اہل سنت عالم دین ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، ابو الحدید ابن معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی۔ وہ شرح نہج البلاغہ کی 5ویں جلد میں مولا کے فضائل کے کچھ عناوین کہ میں نے علی کو یہ سمجھا، میں نے علی سے یہ سیکھا اور سمجھا، اس میں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں۔ وہ باب ہے مولا علی کا جامع الازداد ہونا، یعنی علی مولا کے اندر ضدیں جمع تھیں۔ کیوں نہیں پہچان سکتے کسی شخصیت کو؟ کیوں مولا کے لیے نبی نے فرمایا کہ تم عاجز ہو علی کے فضائل بیان کرنے سے؟ کیوں بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، جن گنتی کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احسو فضائل علی بن ابی طالب، تو فضائل علی بن ابی طالب کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی گنتی میں نہیں لا سکتا۔ کیوں نبی مکرم نے ہماری عاجزی اور کیوں بزرگان دین نے ہماری ناتوانی ہم پر واضح کی ہے کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں ایک عنوان مولا علی کا جامع الازداد ہونا ہے۔ علی مولا کی ذات میں ضدیں جمع ہیں، ضدیں، جامع الازداد، ازداد ضد کی جمع، جامع تھے علی، جمع کرنے والے تھے ضدوں کو۔ جو ضدوں کو جمع کرے اسے نہیں سمجھ سکتے، اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اس کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ مثلا زہد کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عنوان، کوئی جو ہے وہ وزارت، کوئی سفارت قبول نہ کرے کہ بھائی میں زاہد آدمی، مجھے دنیا کے منصبوں سے کیا کام،
زہد کا تقاضا ہے ترک دنیا، ایسا ہی ہے۔ واحد علی مولا کی ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑے ہیں اور حاکم بھی سب سے کامیاب ہے۔ یہ علی مولا میں ضد ہے، نہیں میں سمجھ میں آ سکتا کہ کوئی زاہد بھی اس کمال کا ہو اور حاکم بھی اس کمال کا ہو۔ ایسے ہی جو سخی ہے نا وہ شجاع نہیں ہو سکتا، جو شجاع ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ شجاعت کا تقاضا ہے گردن اڑانا اور سخاوت کا تقاضا ہے معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہ علی مولا کے علاوہ کسی اور میں جمع ہی نہیں ہوا۔ سامنے والے کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی، نہتہ تھا، نہتے پہ علی ہاتھ اٹھائے؟ علی مجبوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میرے مولا نے اپنا گھوڑا موڑ دیا، جانے لگے اسے چھوڑ کر، تو اس کی آواز آئی، یا علی حبلی سیفک، اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ فضا میں اڑتی ہوئی تلوار اس نے پکڑی، تلوار تان کر مولا کے قریب آنے لگا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا مولا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ بالکل مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی تلوار تانی اور کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو سخی بھی ہو اور شجاع بھی ہو۔ اسی باب میں وہ ایک اور مثال آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے، تختی لکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تختی لکھنے والوں کی رائٹنگ اچھی ہیں، اور آج کل تو اسکولوں میں تختی نہیں ہے نا، کچھ ہے جو بتائیں مجھے آپ کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے تختی یا مثال قلم چلانے والے جن کی رائٹنگ اچھی ہے نا، آپ ذرا ان سے ہاتھ ملائیے، ان کے ہاتھ کے انگلی کے پوروے نرم ہوں گے۔ جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی، جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا۔ سخت ہاتھ والا قلم اچھا نہیں چلائے گا جی، اور جو لوہا اچھا چلائے گا اس کا ہاتھ سخت ہوگا۔ آپ لوہاروں سے ہاتھ ملا لیجئے، ہتھوڑے برسانے والوں سے، جو ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا ہاتھ ملائیے، ایسے جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں آپ۔ جیسے مجھے معاف کیجیے گا، میں مزدوروں کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں، بات جو کر رہا ہوں وہی لی جائے جی۔ سخت ہاتھ ہوتا ہے نا لوہار کا، جو لوہے سے کام، سختی سے کام، پتھروں سے کام، ان کا ہاتھ سخت۔ جو قلم چلانے والے ان کا ہاتھ نرم۔ علی جامع الازداد، لوہا چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر، سبحان اللہ۔ بھائی آپ کے ملتان کے ہی کسی علاقے سے ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا، تو ملتان میں ہی جواب دیا جائے تو بات بنے گی، خفا تو نہیں ہے نا آپ؟ اور وہ بات یہ کی گئی کہ جب نبی نے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا تو غصہ کسی اور پر کیوں، علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی بھی تو وہاں موجود تھے، تو یہ آپ لوگوں کا غصہ کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمارا غصہ تو کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، ہماری تو محبتیں کہیں جاتی ہیں۔ یہ اگر کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو بیان کیوں کیا جاتا جی؟ بہت روشن اور موٹا جواب ان بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب قلم نبی نے مانگا تو اس مجمع میں ان لوگوں میں تو علی بھی تھے، تو علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی نے قلم سب سے مانگا تھا، جواب کسی نے کیوں دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟
بھائی اس گھرانے کے جو اس گھرانے میں جو معصومین ہیں وہ تو معصومین ہیں. اس گھرانے میں معصومین سے جڑے ہوئے بھی کسی اور سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا. جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ دو جملے امام صادق کی والدہ کو سلام کروں. امام کا ننیال ددیال تو سب پہ روشن ہے نا. امام محمد باقر کے فرزند جی امام زین العابدین کے پوتے ایسا ہی ہے. مگر ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ام فروہ بنت حضرت قاسم ابن محمد ابی بکر، جو ایران کی شہزادیاں اسیر ہو کر آئیں. ان میں ایک مہربانوں اور ایک شہربانوں. مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر کے ساتھ عقد کیا. اچھا یہ کیا میں نے لفظ کہہ دیا کہ عقد کیا؟ ان بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس مجمع میں جس جوان سے تم کہو. یہ بھی مولا علی نے مشورہ دیا کہ یہ شہزادیاں ہیں، یہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کہ انہیں کنیزی میں اور انہیں جس کے ساتھ چاہو بیاہ دیا جائے. انہیں اختیار ہو کہ یہ خود طے کریں کہ کس جوان سے عقد کریں گی. تو حضرت مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر سے خواہش کا اظہار کیا کہ اس جوان سے میرا عقد ہو. اور جب جناب شہربانوں سے پوچھا گیا تو بی بی نے مجمع میں کسی کو ڈھونڈنا تلاش کیا، ڈھونڈنے کے انداز سے تلاش کیا. اور دو لوگوں کے عقب میں مولا حسین تشریف فرما تھے. تو آواز دے کر کہا وہ جوان جو ہے اس سے میرا عقد ہو. جب مولا علی نے تفصیل پوچھی کہ تم نے اسی جوان کا انتخاب کیوں کیا، کہ 3 دن سے رسول اللہ ان کی ماں فاطمہ کے ساتھ میرے خواب میں آ رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد تم سے پوچھا جائے گا تو یہ میرا حسین ہے، تم اس سے اپنے عقد کا اظہار کرنا. تو بی بی شہربانو امام سجاد کی والدہ. ٹھیک ہے. تو حضرت شہربانوں کے امام صادق حضرت شہربانوں کے پوتے ہیں اور حضرت مہربانوں کے نواسے ہیں. حضرت محمد ابن ابی بکر سے حضرت مہربانوں کا عقد ہوا. ان سے دنیا میں حضرت قاسم تشریف لائے. حضرت قاسم سے حضرت ام فروہ دنیا میں تشریف لائیں. حضرت ام فروہ والدہ ہیں امام صادق کی. تھک رہے ہیں کہ میری باتوں سے؟ اچھا آپ کی توجہات ماشاءاللہ بھرپور ہیں تو مجھے 2-4 جملے اس باب میں کہنے کی اجازت ہو. تو حضرت قاسم فقہائے امامیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اہل سنت کی اصطلاح کے مطابق. اور ہمارے ہاں 30 طبقے کے فقہا میں سے ہیں، یعنی ائمہ نے جن فقہا کی تربیت کی ان میں سے ہیں. عصر نص کے فقہائے امامیہ میں سے حضرت قاسم ہیں. ان کا بھی بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ گیا. جب کسی نے آ کر ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ما ادری، مجھے نہیں آتا. اس نے کہا میں تو چھوڑ کے ہی نہیں جاؤں گا، یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے. تو اپنی داڑھی پر بڑی ریش تھی، بڑی داڑھی تھی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ لا تنظروا الی طول لحیتی، میری لمبی داڑھی کو مت دیکھو، والناس حولی، اور لوگوں کو مت دیکھو جو میرے گرد چلتے ہیں. واللہ میں اپنی زبان اس مسئلے پہ کھولوں گا ہی نہیں جس کو جانتا نہیں ہوں. اس درجے کے محتاط اور فقیہ عالم دین. یہ ان کی دختر ہیں حضرت ام فروہ. حضرت ام فروہ مولا صادق کی والدہ، وہ مکرمہ، معاشرے میں اس وقت کے مدینے میں مکرمہ بی بی کے نام سے معروف. لوگ صادق اور جعفر کم بولتے تھے، ابن و مکرمہ زیادہ بولتے تھے. مکرمہ کے بیٹے، مکرمہ کے بیٹے. میرے بچوں جوانوں، 4 چیزیں امہات الائمہ میں، 4 فضیلتیں امہات الائمہ میں ایسی ہیں جو کسی اور ماں میں نہیں ہیں. جناب زہرا کی بات نہیں ہو رہی، ام الائمہ کی بات نہیں کر رہا. امہات الائمہ، ہر امام معصوم کی والدہ کی جو
مشترکہ فضیلتیں ہیں وہ 4 ہیں جی۔ سب سے پہلی فضیلت بڑا لطیف عنوان ہے، اللہ کرے بیان کرنے کی مجھے توفیق ہو۔ سب سے پہلا عنوان امہات الائمہ، جن سے ائمہ اہل بیت دنیا میں آئے وہ مائیں، ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ وہ بیویاں تھیں جن سے ائمہ نے خواہش کی کہ میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ باقی زیادہ تر زوجائیں جن سے ائمہ دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے خواہش کی کہ ہم ان سے عقد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس گھر کے محرم بننا چاہتے ہیں۔ لیکن جن سے امام نے فرمایا، اللہ اکبر، کوئی کم بات ہے؟ بی بی نرجس کو کہاں سے بلایا جا رہا ہے، کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ ایک عنوان۔ دوسرا عنوان، وہ اپنے اس وقت کے زمانے میں، آپ اگر آمادہ نہیں ہیں تو مضمون تبدیل کر دوں، اس وقت کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس وقت، اس زمانے میں اس بی بی سے بڑی کوئی عالمہ اور متقیہ بی بی ہوتی نہیں۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمہ بی بی، وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی متقیہ بی بی وہی ہوتی ہیں کہ جن سے امام کو دنیا میں آنا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت بتاؤں آپ کو؟ تیسری فضیلت اس بی بی کی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لیتا ہے۔ اگر کوئی قریب آنا چاہتا ہے، بعض بیویوں کے لیے ہے کہ انہیں لایا گیا اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کی کہا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، عنوان کنیزی رکھتی تھیں بعض بیویوں کے لیے۔ تاریخ کی باتیں کر رہا ہوں بھائی میں، ٹھیک ہے؟ ان بیویوں کی قدم قدم پر اللہ نے معجزوں سے حفاظت کی۔ کسی کو مجال نہیں ہو پائی کہ ان کو نگاہ بھر کے دیکھ پائے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ان کی عصمت کی حفاظت، ان کی عفت کی حفاظت خود خدا نے کی جی۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت آپ کو عرض کروں عزیزان گرامی، چوتھی فضیلت کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں، چوتھی فضیلت امہات الائمہ، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کا عقد 2 جگہ ہوا، عرش پہ اللہ نے پڑھایا، فرش پہ معصوم نے پڑھایا جی۔ رسول اللہ خواب میں آ کے عقد پڑھا رہے ہیں، سرکار دو جہاں ان کے خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا عقد میرے فلاں فرزند کے ساتھ ہو۔ اور پھر جب ان کا خواب میں عقد انہیں نظر آ جاتا ہے تو پھر جاگتے ہوئے اور ظاہری حیات میں ان کا عقد ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان بیویوں کی جی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں بی بی ام فروا، طواف کرتے کرتے الٹے ہاتھ سے حجر اسود کو استلام کیا، تو حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو وہاں موجود ایک حاجی نے آواز دے کر کہا کہ اے بی بی، الٹا ہاتھ نہیں لگاتے حجر اسود کو۔ تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا، انی غنیۃ عن علمک، میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے۔ اب جب میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ ایک جانب تو جملہ دیکھیے نا، آپ فرما رہی ہیں میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں، کیا کمال ہے۔ یہ نہیں فرما رہی میں عالمہ ہوں، اور نہ ہی یہ فرما رہی ہے تو جاہل ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں اس کی بھی توہین نہ ہو اور اپنی بھی تکبر اور اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو۔ اچھا یہ تو بی بی ہے نا، ائمہ میں سے امام محمد باقر سے جب کسی نے پوچھا صلوات پڑھے محمد و آلہ کہ آپ عالم ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ وہ جو ایک نجومی آ کے بیٹھتا تھا نا اور وہ بتاتا تھا چیزیں، تو حضرت نے اس سے کچھ سوالات کیے تو اس کے جواب بن نہیں رہے تھے، سب کو تو جواب دے رہا تھا، امام کو نہیں دے پایا، تو کہنے لگا آپ عالم ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا انداز ہے اہل بیت کے بولنے کا جی۔ فرماتی ایک تو یہ پیغام، دوسرا پیغام میں نے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ روایت کو کیسے سمجھوں،
تو حالت طواف میں، حاجی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالت طواف میں اگر کوئی حجر اسود کو سیدھے ہاتھ سے استلام کرے گا، ہاتھ لگائے گا، لمس کرے گا، مس کرے گا، تو اس کا رخ مڑے گا، اور حالت طواف میں رخ موڑنے سے طواف باطل ہے۔ جو سرکار نے سیدھا ہاتھ لگایا ہے وہ طواف کے بعد لگایا ہے۔ طواف کے دوران امام صادق کی والدہ کا عمل یہ نظر آتا ہے، اور فرمایا اگر امت کے کسی خاتون کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو میری ماں کے مسئلے کے جواب کے بعد اسے کسی کے جواب کی ضرورت نہیں، جو وہ کہہ دیں وہ آخری بات ہے۔ عالمہ، فقیہہ بی بی اور امام جیسے علم کا عنوان رکھنے والی کی ماں بی بی۔ عزیزو، مصیبت، ماتم، گریہ، عزاداری، غم اسی چیز کی ہے کہ جن کی عزت، احترام، مقام، عظمت اللہ نے اتنی روشن رکھی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو جعفر منصور دوانقی نے حکم دیا کہ جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ مولا کو زہر دے کر بعد میں شہید کیا، مگر اس سے پہلے جو اس مولا پر ظلم روا رکھے گئے ان میں سے ایک عنوان، اور جب گھر میں آگ لگی نا، چاہنے والوں کا مجمع جمع ہوا، تو حضرت کو ایک چاہنے والے نے روتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا مولا آپ ہمارے صابر امام، آپ ہمارے غیور امام۔ فرمایا کہ جب گھر میں آگ لگ رہی تھی، فیہا علویات، تو گھر میں سیدانیاں تھیں، گھر میں نبی زادیاں تھیں، اجرکم اللہ، گھر میں بیویاں تھیں، ہنّا تنتقل من حجرۃ الی حجرہ، جب آگ لگ رہی تھی تو وہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی، من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے امام نے فرمایا میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کے دامن میں آگ لگی، میں گھر کی بیویوں کے کپڑوں میں، دامنوں میں لگی ہوئی آگ چھڑا رہا تھا کہ میری نگاہ میری اپنی بیٹی فاطمہ تک گئی، جس کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ وہ مجھے فریاد کر کے کہہ رہی تھی بابا مجھے بچائیں، تو میں نے اس کے دامن سے آگ چھڑائی، اور یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر امام بیٹھے، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھے اور زہر و قطار گریہ کیا۔ پھر چاہنے والے نے کہا مولا حوصلہ کیجئے، تو فرمایا مجھے کربلا میں جلتے ہوئے خیمے یاد آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور جسے رونا نہ آ رہا ہو اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو قطرہ اشک ہے نا اہل بیت کے غم میں، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بہت کام آئے گا، اس دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس مجلس تو ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا،